بذلك فليفرحوا وهو خير مما يجمعون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ تمام تعریفیں اللہ جل مجدہ کے لیے جو ساری کائنات کا مالک خالق اور رازق ہے۔ لاکھوں اور کروڑوں درود میرے اور آپ کے آقا جناب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات قدس۔ آج کی محفل میلاد مصطفیٰ کی محفل، سالانہ میلاد مصطفیٰ کی محفل مسجد شریف دیڑ میں اس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ پچھلے سال بھی محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا۔ ہر جگہ پر ہر مسجد میں سالانہ محفل کی جاتی ہے، اور اسی طرح یہ دیڑ کے اندر بھی محبت رسول رکھنے والے شاک رسول نوجوان بزرگ بچے اپنی مسجد میں ایک دن میلاد مصطفیٰ کی محفل سجاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میلاد کے صدقے آپ سب لوگوں پر کرم فرمائے۔ میلاد مصطفیٰ اصل ان لوگوں کا ہوتا ہے جو لوگ میلاد کی خوشی میں مسجد کو سجاتے ہیں، جو محبت رسول میں آنے والے مہمان لوگوں کے لیے خرچ کرتے ہیں، راستے صاف کرتے ہیں۔ ان چیزوں کا اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے، لیکن بندہ ان پر اپنا توجہ نہیں دیتا۔ جس طرح حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم نے فرمایا اگر کوئی بندہ کسی مسجد کے نمازی کی عزت کرتا ہے اس وجہ سے کہ یہ مسجد کا نمازی ہے، تو پیغمبر خدا نے فرمایا اس نمازی کی عزت کی وجہ سے، یعنی نمازی سمجھ کر جس بندے نے کسی کی عزت کی، اللہ نمازی کی عزت کرنے کی وجہ سے اس شخص کو بھی جنت میں داخل کرتا ہے۔ یعنی جو بندہ مسجد کے نمازی کی عزت کرتا ہے، اسی طرح مسجد یا سجانا یا محبت رسول کی محفل سجانا، اس کا خاص مقصد یہی ہے کہ تبلیغ دین ہو، اسلام کی تبلیغ ہو۔ یہ میلاد کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی اللہ گلا کیا جائے، شور و غل کیا جائے، ویسے مزہ شزہ چش لگائی جائے اور چلا جائے، بندہ بس کہیں گے محفل کامیاب ہوگی۔ اس میلاد کی مجلس کا خاص مقصد یہ ہے کہ اس سے درس و تدریس ملے، محبت رسول کا سلیقہ ملے۔ یعنی ایک بندے کی وضع کرتا ہے رسول اللہ کے ساتھ نہیں ہے، اس کا لباس بھی سنت کے مطابق نہیں، بال اس کے سر پر سنت کے مطابق نہیں کٹائے ہوئے، حلیہ اس کا سنت کے مطابق نہیں، نماز وہ پڑھتا نہیں، دین کے بارے میں سمجھتا نہیں، اور وہ سال کے بعد کہ میں میلاد کرواؤں گا اور وہاں پر میں جا کر بڑا شور کروں گا، بڑی محنت کروں گا تو اللہ میری بخشش فرمائے گا، یہ اس کی جان ہے۔ اسلام ایک ضابطہ حیات، یہ ایک پوری زندگی دیتا ہے بندے کو بدلنے کا سلیقہ۔ محبت رسول آپ پڑھیں، رسول اللہ کے دور میں جن لوگوں نے کلمہ پڑھا، کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا، بغیر کسی تبلیغ کے، بغیر کسی تدریس کے، حضور کے چہرے کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا۔ اور ان کا مرتبہ کیا ہے؟ جب انہوں نے چہرہ دیکھ کر کلمہ پڑھا تو پھر آگے سنے ان کا حال کیا ہوا۔ ایک ارادی ہے، یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھ لوں گا، مسلمان ہو جاؤں گا، مسلمان ہو جاؤں گا، لیکن یہ 5 جو نمازیں ہیں نا یہ میں نہیں پڑھ سکتا۔ اب ایسا کرے 2 نمازیں مجھے کہیں، میں 2 نمازیں پڑھ لوں تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ حضور کی مجلس میں آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتا، مسلمان ہو جاؤں گا، لیکن 2 نمازوں کا اگر 3 نمازوں کی مجھے چھٹی مل جائے۔ نماز ابو داؤد کی حدیث ہے، نبی کریم نے فرمایا تو کلمہ دل سے پڑھ لے گا، کلمہ دل سے پڑھ لے گا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ کلمہ دل سے پڑھ لوں گا۔ حضور نے فرمایا جا تو کلمہ دل سے پڑھ لے، نمازیں 2 پڑھ لیا کر، اللہ کے ہاں تیری بخشش ہو جائے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں قسم با خدا اس شخص نے 2 دن تک یہ عمل نہیں کیا، ابھی 1 دن کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھنے کے بعد رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھا، پھر قسم با خدا اس شخص نے 8 نمازیں پڑھنا شروع کر۔ اسلام کی لذت اور حلاوت یہ ہے کہ رسول اللہ کی مجلس کا حضور
کلمہ تو نیت سے پڑھ لینا، کلمہ نیت سے پڑھا اور جھوٹ بھی بولے، کلمہ نیت سے پڑھا اور فراڈ بھی کرے۔ مجھے وہ ایک حدیث اکثر پڑھنے کو ملتی ہے نا، پیغمبر خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کچھ لوگ نا محشر کے میدان میں جنت میں چلے جائیں گے، کچھ لوگ جہنم میں چلے جائیں گے۔ یہ خاص ہے ہمارے لیے۔ حضور نے فرمایا کچھ جنتی لوگ جہنم میں دیکھیں گے نا تو جہنم میں وہ لوگ ہوں گے جن کی بات سن کر وہ لوگ جنت میں آئے، جن کی باتیں تبلیغ تدریس، جن کی گفتگو سن کر انہوں نے توبہ کی، اسلام پر آ گئے، نمازوں پر آ گئے، ہدایت پر آ گئے، تقویٰ پر آ گئے، زہد پر آ گئے، اور اتنے قائم ہوئے کہ جب وہ جنت میں آئے تو دیکھا کچھ لوگ جہنم میں چل رہے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ وہ کہیں گے یا باری تعالیٰ ہم تو اس کی باتیں سن کر جنت میں آئے تھے، ان کی طرف آئے تھے، یہ جہنم میں اور ہم جنت میں۔ تو فرمایا وہ جو تھے نا، کئی لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں جو اس مجلس سے اصلاح نہیں لیتے۔ محبت رسول کا مطلب یہ نہیں ہے، محبت رسول کا مطلب یہ نہیں ہے، میلاد کا مطلب یہ، میلاد اگر دریڑ میں اولاد میں ٹکورا میں یہاں پر میلاد کیے جاتے ہیں تو اس میلاد کا فرق نظر آئے ہمارے بچوں میں۔ یہ جو رات دن گراؤنڈ سجے ہوتے ہیں نا، کاش یہ رات دن مسجد سجتا۔ لوگوں کے دل میں عمرے پر گیا پچھلے دن، ہر جگہ مجھے ایک چیز وہاں پر بڑی اچھی آئی، میں نے جمعے والے دن بھی بتایا، وہاں پر نا انڈونیشیا دوسرے ملکوں کے بچے جوان اور بچیاں، جوان بچیاں قافلے در قافلہ نا عمرے پر آئے۔ وہ جب صفا مروا میں پائے نا تو وہ پورا قافلہ لے کر ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ دوسرے میں نے ایک بندے سے پوچھا یار کہ اتنے لوگ تم آتے ہو گروہ کے ساتھ کا اپنے ملک کس ملک؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ ہمارے اسکول کالج کے بچے اور بچیاں، یہ سال کے بعد 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد یہ پیسہ جمع کرتے ہیں اور ٹور پر جاتے ہیں۔ اس طرح ہمارے بچے نہیں ٹور پر جاتے، یہ تو پکنک کے لیے جاتے ہیں، تو مری جاتے ہیں۔ یہ تو بڑے بڑے دوسرے وہاں پر جہاں جھیلیں بنی ہوتی ہیں، جہاں وہاں بچیاں بچے اللہ گلا کرتے ہیں، وہاں جاتے ہیں۔ لیکن وہاں کے ملکوں کا، حالانکہ پوری دنیا میں پہلا نمبر اسلامی کنٹری پاکستان ہے، اسلام علماء اس میں زیادہ ہے، مجالس اس میں زیادہ کی جاتی ہے، تبلیغ اور تدریس اس میں زیادہ کی جاتی ہے، علماء اولیاء پاکستان میں سب سے زیادہ ہے۔ لیکن میں نے ان لوگ ملکوں کے ان بچوں کو دیکھا نا تو مجھے بڑا خوشی ہوا۔ میں نے کہا کاش ہمارے ملک میں دعا بھی کی، یا اللہ ہمارے ملک پاکستان سے بھی بچے اور بچیاں 2-4 سال پیسے، جب 2-2.5 لاکھ کا عمرہ ہوتا ہے، 2-2.5 لاکھ روپیہ بچے کو بتا یہ کہ نا کہ اسکول کے ٹور کوئی استاد کوئی ٹیچر اگر اپنے بچوں کو لے کر گئے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس لیے اس میلاد کی مجلس میں آنے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بچوں کے اندر نا محبت رسول پیدا ہو، پھر آپ کے بچوں کے اندر آپ نمازی بن جائیں، گھروں کے اندر مائیں بہنیں۔ آپ کو حدیث بھی سنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دنیا کے اندر اسلام سے محبت کی، دین سے محبت کی، اللہ اسے تبدیل کیسے کرتا ہے، وہ دنیا کے اندر کیسے، ایسے بندے کے اندر حسد بھی موجود ہے، بغض بھی موجود ہے، کینہ بھی موجود ہے، فراڈ بھی موجود ہے، ساری وہ پھر یہ بھی کہ عاشق رسول بھی۔ بھائی دنیا یہ بڑی مختصر ہے، 60-70 سال کی زندگی کو زیادہ زندگی نہیں ہے۔ کوئی بندہ پیسہ کما لے گا، نام پیدا کر لے گا، فراڈ کر جائے گا، دھوکہ دے جائے گا تو کیا کر لے گا؟ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ حاصل اگر کسی نے کیا، شیخ عبد القادر جیلانی آپ کی مجلس میں نا تمام محدثین علماء آپ تبلیغ و تدریس کو سنا کرتے تھے، اور آپ کی مجلس میں بیٹھ کر جو درس و تدریس سنا جاتا تھا نا، اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا؟ آج مجلس کا ذکر کیا ہوتا ہے، ہم قرآن کی بات سنتے ہیں، اس کا ہمارے اوپر اثر کتنا ہوتا ہے، ہم عمل کتنا کرتے ہیں۔ زیادہ بات قرآن میں اللہ نے کہا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، عمل کیا ہے آپ کے اندر؟ 5 وقت کے نمازی ہو، عمل کیا ہے؟ آپ کی تنہائی کی مجلس ستھری ہے، آپ کے رزق کمانے کا ذریعہ جو ہے وہ حلال ہے۔ آپ یہ نہ خیال کریں سارے ہی نام کھانے، وہ ماحول یہ جا چلنا، معاشرہ یہ جا، حالات یہ جا، سارے ہی جھوٹ بولے، نہیں مجھے ایک آدمی کہتا ہے قسم با خدا غالب صاحب
آپ جس طرح کہتے ہیں دین پر چلنا تو بڑا مشکل ہے، ہم جھوٹ نہ بولے تو ہم تو قسم نہ کھائیں تو ہمارا مال ہی فروخت نہیں ہوتا، ہم جھوٹ نہ بولے تو ہمارا نظام ہی نہیں جاتا. یہ ذہن ہے، یہ آپ کی ذہنی کیفیت جو تبدیل ہے نا وہ ہے. آپ نے غالب کیا، شرائط کیا دنیا کے اندر اپنے جسم پر. حضور نے فرمایا بندہ جب گناہ کرتا ہے نا اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے. جیسے جیسے وہ گناہ کرتا رہتا ہے نا وہ نقطہ پڑتا ہے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آتا ہے سارا دن سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اسے فرق کرنا محسوس نہیں ہوتا. پھر اچھے کی اچھی بات اسے چبھتی ہے، ماں باپ کا طرز لہجہ اسے لگتا ہے، پھر وہ یہ بات کرتا ہے کہ ہے تو میرا باپ ہے چنگا، پورا پرانا وقت کا آدمی ہے، سمجھ نہیں ہے اسے، ہم تھوڑا سا جدید ہیں. پھر وہ ماں باپ کو بھی ریجیکٹ کرتا ہے، تو پھر وہ دین اسلام کی مجلس کو بھی نہیں سنتا، پھر اس کا ذوق نہیں بڑھتا. اس لیے دل سیاہ ہو جائے نا تو پھر بندے کا فیصلہ نہیں ہوتا. نبی کریم نے ابو جہل کی حدیث پہلے بھی سنائی، جس کو اللہ نے اسلام جس کے حصے میں ہو، جنت جس کے حصے میں ہو. اور یہ یاد رکھنا کہ جنتی لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں آج بھی. اسلام والے لوگ، دین والے لوگ، آپ یہ نہ کہیں کہ سارا معاشرہ ہی ایسا ہے، اللہ کا کرم ہے اچھے لوگ موجود ہیں، آج بھی اچھے لوگ موجود ہیں، لیکن دین نصیب جسے ہو جائے نا اسے سمجھ آ جاتا، شعور آ جاتا. پھر جسے شعور یہ دعا کرے نا تو یہ دعا مانگا کرے. یہ حدیث بھی ہے کہ یا اللہ ہمیں اسلام کا شعور عطا فرما. یہ لبرلزم شعور نہیں، اس کی ضرورت نہیں. ماحول کے ساتھ جست ہو جانا، مجلس کو درست کر لینا، محفل کو جیسا آپ دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر لینا، اس سے نہیں. ابو جہل جو اسلام نہیں لاتا تھا، اسلام کی طرف نہیں آتا تھا. کئی مکے میں لوگ ایسے، مدینہ میں لوگ ایسے تھے جن نے رسول اللہ پر کلمہ نہیں پڑھا. آج کی تاریخ میں بھی کئی جنازوں پر آپ چلے جائیں تو لوگ جنازہ پڑھتے ہیں، فرض نماز نہیں پڑھتے. کئی لوگ ایسے تھے جو وضو کو وضو کرنا اتنا ضروری سمجھتے ہیں کہ خیر یار نہا دھو کر آئے کوئی مسئلہ نہیں. میں مولویاں کر رہا ہوں، بعض بندے مجھے ایسے کہتے ہیں، بات اسلام کی بات ہوگا تو بعض بندے مولویاں کر رہے ہیں، بعض مسئلہ ہے. خیر اسلام کی باریک دینی کو سمجھنا ہی نہیں چاہتا بندہ. باوضو ہو جانا، طہارت کا خیال رکھنا، یا پھر اپنے حلیے قد و قامت کا خیال رکھنا، لباس کا خیال رکھنا، وضاقتہ اٹھنا بیٹھنا، مجلس کا خیال، یہ اسلام کا سب سے بڑا درس یہ ہے. میلاد مصطفیٰ طریقہ بیٹھنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم دنیا میں آپ جتنے طالب، جتنی خوش آمدیں، جتنی دنیا کے اندر بندوں کے ساتھ رغبت کرتے ہیں، آپ اگر کاش اللہ کی طرف کر لیں، اللہ تمہیں دنیا میں ہر شے سے نواز دے. جس کے حصے میں اسلام نہیں ہے نا، حضور نے فرمایا ایک بندہ دنیا میں ایسا ہوگا نیکیاں کرتے 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 جنت کے کنارے پر آ جائے گا، بس پلٹ کر کوئی ایسا گناہ کرے گا کہ اللہ اسے جہنم میں ڈال دے. اور یہ کیسا ہے؟ آج کی تاریخ میں ایسا نہیں ہے کہ بے شمار ہم عمل کرتے ہیں، ایسے بے شمار عمل. ایک بندہ کتنی مدت سے تکلیف سے روزی روٹی کماتا ہے، محنت کرتا ہے، گھر میں خیال کرتا ہے، پھر کام کاج کرتا ہے، نماز بھی وقت پر وقت پڑھتا ہے. اگر حضور نے فرمایا گناہ میں سے بڑا گناہ ہے نظر کا زانی ہونا، نظر کا گدا ہونا. یہ نظروں کا جو گدا آدمی ہے نا اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. اب نظر کو ستھرا کرنا کتنا ضروری ہے. ایک بندہ موبائل پر بھی فلمیں دیکھتا ہے، گانے دیکھتا ہے، برائی دیکھتا ہے، پھر معاشرے کے اندر مہذب بھی بنتا ہے، تو کتنا بڑا فراڈیا ہے بھائی. بس اس سے بڑا کوئی دھوکے باز ہے جو مجلس میں مہذب بھی شو کرتا ہے اپنے آپ کو، اور اکیلے میں بستر میں گھر میں چارپائی پر وہ بیٹھ کر فحاشی فلمیں بھی دیکھتا ہے اور خیال یہ کرتا ہے کہ میں باپردہ چلا جاؤں گا. ایسا ممکن نہیں. اللہ تیرے ظاہر اور باطن کو دنیا میں ظاہر کرے گا. تو جو ہے نا اصل میں جو تو ہے اللہ اسے ظاہر کرے گا اور اسی پر تیری سزا ہوگی. اور اسلام تمہارے حصے میں ہے، دین تمہارے حصے میں ہے، نماز تمہارے حصے میں ہے. بندے کے اوپر نا انسان جو انفرادی طور پر اپنے قد و قامت اس کا نمانے کا مالک ہے نا، اس کا جواب دے اللہ کے. یہ نہ خیال کرے کہ معاشرہ. ابو جہل کے حصے میں اسلام نہیں تھا تو آپ سمجھے کیسے نہیں تھا. جب بندہ باتونی ہو جائے نا تو زیادہ بھی بعض لوگ نا زیادہ سمجھدار ہونے کی وجہ سے اسلام پر نہیں آتے، زیادہ
بندہ تو کہتا خیر ہے دوسری نماز کے ساتھ نماز پڑھ لیں. ایک بندہ مجھے کہتا ہے کوئی بات نہیں مکے اور مدینے میں 2 نمازیں اکٹھی جمع کر لیتے یہاں بھی پڑھنی چاہیے کوئی مسئلہ ہی نہیں. یہ مولوی صاحب ایسے بتا رہے ہیں بات ہو بعض دفعہ نے بندہ سوچ یہ ایسی ہے حصے میں اسلام نہ ہو تو اللہ گمراہ کیسے کرتا ہے, حصے میں اسلام نہ ہو تو اللہ بندے کو رائے حق سے جدا کیسے. ابو جہل پیغمبر خدا کی مجلس میں نا کہتا ہے کہ آپ کو وہ درخت جو ہے نا وہ آپ کی گواہی دے دینا کہ آپ اللہ کے آخر میں ابھی میں کرنا پڑ جاؤ. رسول اللہ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے تو اسے کہہ دے جا کر. تو جب حضرت نے کہا ابو جہل ایک بندے کو پکڑ کر کہتا ہے ادھر آؤ یہ محمد مصطفیٰ یہ کہتے ہیں وہ جو درخت ہے نا اسے جا کر کو ہو کہ وہ آ کر میری گواہی دے دے تو ہم کلمہ پڑھ جائیں گے. ابو جہل بھی تھا وہ بندہ ایک گزر رہا تھا ابو جہل نے اسے کہا تو ابو جہل نے چلاکی بتائی کیا کہ بڑے چلاک لوگ بھی آ جائیں کسی کو بےعزت کرنا ہو تو کتنے ہاتھ کنڈے فیس بک نہیں استعمال کرتے آپ دوسروں کی تذلیل نہیں کرتے لوگ وہاں پر جھوٹی باتیں من. ابھی یونیورسٹی کا ایک معاملہ چلا پاکستان کے اندر وہ بچی کے ساتھ ریپ ہوا کیا اس کا حقیقت کھلی تو پتہ لگا جھوٹ ہے. اتنا بڑا جھوٹ اتنا بڑا جھوٹ اور اتنے بڑے نیٹ ورک پر پھیلایا گیا. اس قسم کی آپ سوچیں کہ نیٹ پر سوشل میڈیا پر کتنے بڑے جھوٹ بولے جاتے ہیں. یعنی آپ بھی یہاں پر بھی کوئی اور بندہ کسی دوسرے یہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم بخدا اگر کسی نے کسی پر جھوٹی تہمت لگائی نا اس پر موت نہیں آئے گی جب تک اس گناہ سے نہ گزر جائے جس کی تہمت اس نے لگائی ہے. تم معاشرے میں دوسرے کو ذلیل کر کے عزت پالو گے یا تم ذلیل. 3 چیزیں ایسی ہیں جس میں قرآن میں اللہ نے ذکر کیا میرے پاس ہے رزق اللہ نے کہا میرے پاس ہے میں دوں گا بندے کو. عزت یہ اللہ نے کہا میرے پاس ہے میں دوں گا. اور ذلت یہ بھی اللہ نے باتو عزو منتشا باتو ذلو منتشا بھی ہے یہ تو اللہ دے گا. زندگی موت اللہ دے گا رزق اللہ دے گا. پھر کیوں ہے پھر دھوکہ فراڈ کیوں ہے پھر چلاکیاں کیوں ہے یہ تو وہی کرتا ہے کم صرف ہے گٹیا ہے. خاندانی اور نسلی وہ لوگ نہیں ہوتے حدیث پڑھے کون سا نسلی ہے بتا میں تو آپ کو سارا دن نہیں بھی کہتا رہا میں بڑا خاندانی ہوں. یہ نہیں جس کو اللہ اور رسول نے خاندانی کہا خاندانی وہ ہے نسلی وہ ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے حضرت حسین سے کہا بیٹا دنیا میں تمہاری نسل کی پہچان یہ ہوگی خاندان کی پہچان یہ ہوگی کہ دنیا میں جب کلام کرو نا تمہاری زبان سے حق چھلکتا ہوا نظر آئے. جھوٹا بھی نسلی ہے فراڈیا بھی نسلی ہے حرام کھانے والا بھی نسلی ہے داؤ پیچ کرنے والا بھی نسلی ہے بہروپیہ بھی نسلی ہو سکتا ہے. نسل تو اسلام نے اسے کہا ہے جس کی زبان سے بھی حق نکلے جس کے کریکٹر سے بھی حق نکلے جس کا ظاہر باطن اسلام پر ہو. تو ابو جہل کے حصے میں اسلام ہے کئی لوگوں کے حصے میں نہیں ہوتا. آج کی تاریخ میں بھی ہے کئی لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بڑھاپے میں حضور نے فرمایا بڑھاپے میں کسی کا ایمان دیکھنا ہو تو اس کی 2 عادتیں دیکھ لیں. اگر بڑھاپے میں عادت سے دنیا بڑھ گئی ہے تو ایمان نہیں ہے. بڑھاپے میں فکر آخرت نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے. بندہ بوڑھا بھی ہو گیا تو کہتا ہے فلانے کو میرے جنازے پر نہ ہو گیا میں بڑا خاندانی آدمی فلانے کو میرے ساتھ ملنے نہ دینا فلاں یہ خاندان. ابھی اسلام کی لاجت کو پڑھا جائے سب اور اسلام نا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اللہ قرآن میں کہتا ہے یہ اسلام فقط یونیورسٹی کالجوں سے نہیں آتا یہ اسلام خدا کے فضل سے اللہ رسول کی محبت سے آتا ہے. یہ اسلام تو ان صحابہ کو بھی تھا جو کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھے اب تک ان کے پاس جو اسلام تھا کسی کے پاس نہیں. اور ابو جہل کے حصے میں نہیں تھا اسلام. تو کیا ہوا وہ اس بندے کو کہتا ہے کہ تو جا وہ جو درخت ہے نا اس سے کہنا کہ تجھے وہ جو بندہ کھڑا ہے وہ بلا رہا ہے. یہ نہ کہنا کہ محمد مصطفیٰ بلا رہے ہیں یہ نہ کہنا کہ آخری نبی بلا رہے ہیں یہ کہنا کہ وہ جو بندہ کھڑا ہے چلاکی کی اس نے. یہاں قرآن میں نے کئی دفعہ یہ تقریر میں کہہ چکا بھائی اسلام میں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث ہے حضور نے فرمایا تمہیں پتہ ہے مومن کی علامت کیا ہے مومن بولا والا ہوگا نادان لوگ اسے چلا کہیں گے سادہ لوگ آدمی ہوگا مومن. مومن یہ نہیں چلاک ہوگا مومن یہ نہیں کہ دو بیچ کھیلنے والا ہوگا ایک دوسرے کو لڑانے والا عزتیں ختم کرنے والا ہوگا حسد بھرا ہوگا. اور میں رسول اللہ نے مومن
نظر آیا تو فرماتے ہیں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں درخت پہلے دائیں نکلا پھر بائیں ہلا پھر اپنی جڑیں اٹھاتا ہوا رسول اللہ کے قدموں میں آ گیا. تو اس شخص نے کلمہ پڑھ لیا. وہ جو یہودی تھا نا جس کو ابو جہل نے بھیجا تھا اس کے حصے میں تھا اسلام, اس نے کلمہ پڑھ لیا. لیکن ابو جہل نہ بھاگ گیا, کہتا معاذ اللہ اتنا بڑا کلمہ پڑھے. آج کی تاریخ میں بھی نا کئی لوگوں کے حصے میں اسلام نہیں ہوتا تو اسلام کی بات پر عمل نہیں کرتے. راستے میں وہ حضرت بنی اسرائیل کا تذکرہ جب قرآن پہلی قوم کا ذکر قرآن میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہفتے والے دن مچھلی نہ کھانا. حضرت موسیٰ کی تو حضرت موسیٰ نے منع فرما دیا کہ ہفتے والے دن مچھلی نہ کھانا. تو اس قوم نے پتہ ہی کیا کیا, اس نے وہ اس مندر سے نا تھوڑی تھوڑی نہریں لگا کر چھوٹی چھوٹی اپنے سین میں لے آئے, وہاں پر ایک ڈبوا بنا دیا. وہ مچھلی یہاں آئے تو ہفتے والے دن وہاں سے کھا لے. اللہ نے پیغام دیا ہے, میں نے کہا تھا کہ ہفتے والے دن میں کھانا پتہ کیا کام ہے. اللہ نے تو وہاں سے منع کیا تھا, یہ تو گھر آ گئی تھی. آج کی تاریخ میں کئی لوگ ایسے ہیں جو اسلام میں ایسی چلاکیاں کرتے ہیں. بھائی یہ ہے چلتا ہے, نماز نہیں تو خیر ہے کوئی بات نہیں, بخشا جائے. جھوٹ بول رہا ہے, حرام کھا رہا ہے, بخشا جائے. سارا دن لوگوں کے گھروں میں گندی نظروں سے جھانک رہا ہے, ساری رات انٹرنیٹ پر فلمیں دیکھ رہا ہے, سال کے بعد میلاد میں آیا تو بخشا جائے. یہ نہیں اسلام. اسلام بندے کو تبدیل کر دیتا ہے. اللہ کا فضل, دین, اسلام اور الاعلیان دیگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی ہے. آپ کے امام صاحب, آپ کی مسجد, انتظامیہ, بزرگ لوگ, کتنے لوگ آپ کے دیگر کے اندر وفات پا گئے, کتنے لوگ ابھی زندہ ہیں. اور جو لوگ وفات پا گئے آج انہیں بھی اس گھر کا فائدہ ہے کہ یہ گھر دیگر کے اندر آپ نے آباد کیا ہوا ہے. اس میں اللہ رسول کے ذکر کی مجلس ہوتی ہے, میلاد, اور میلاد کی مجلس کا ایک بندہ بھی اگر میلاد میں آ کر توبہ کر گیا تو ہمارا مقصد پورا ہو. ایک بندہ, ایک بچہ اور بچی رائے راست پر آ گیا, حدیث کو یاد کر لیں تو ہمیں فائدہ ہو گیا. اور ہمیں ضرورت بھی اس بات کی ہے. آج کے دور میں ہمیں, آج کے دور میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہماری مجلسیں کامیاب ہو جائیں, ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہمارا بندہ کوئی کامیاب ہو جائے. دین میں طالب علم, یہ بڑی خوشی ہوئی. آپ صاحب یہ قاری ذوالفقار صاحب, بھائی ذوالفقار صاحب کے دونوں بچے عالم دین ہیں, 5ویں 6ویں سال میں پڑھ رہے ہیں اور عالم دین بن رہے. اور بھی بچے یہاں سے آپ کوشش کریں کہ میں نے یہ ضرور پڑھا ہے, کسی کا بیٹا چاہے کتنے بڑے منصب پر چلا جائے نا, میں نے کسی حدیث قرآن میں نہیں پڑھا لیکن یہ میں نے ضرور پڑھا ہے, نبی کریم نے فرمایا جس باپ کا بیٹا طالب علم قرآن ہوا نا, اللہ محشر کے میدان میں اس باپ کے سر پر وہ تاج رکھے گا جس کی روشنی مشرق سے مغرب ہوگی. اس پر انبیاء بھی رش کرے گی یہ کون بندے. اس باپ نے اپنے بیٹے کو طالب علم قرآن بنایا, دیندار بنایا, اسلام کی طرف لگایا. تو اللہ اس میلاد کے صدقے اہلیان دیگر پر کرم فرمائے, آپ کے بچوں پر, بچیوں پر کرم فرمائے, آپ کے بچوں اور بچیوں کو دین کا شعور اللہ عطا فرمائے. ہمارے نام